بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ فرشتوں کی حقیقی شکل کیسی ہے؟ ان کو ان کی اصلی شکل میں کون دیکھے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ جنوں کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا، یعنی قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جیسے انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے حکم سے بارش برسانے کے لیے، روح پھونکنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، جنت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، دوزخ میں آگ دہکانے کے لیے، ہوا چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اور کئی مختلف کاموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی پیدا کیے گئے، کتنا عرصہ پہلے یہ کوئی نہیں جانتے۔ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ان میں مذکر و مؤنث بھی نہیں ہوتے، اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کام کرتے ہوئے کبھی تھکتے ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور کام دیا کہ سور پھونکنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہیں اور ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور کب مجھے سور پھونکنا پڑے، اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے ہی رہیں گے اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، کیونکہ اس دوران ہو سکتا ہے کہ رب کا حکم آ جائے۔ سبحان اللہ، اتنے فرما بردار ہوتے ہیں فرشتے، اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ سارے فرشتوں کے صفات قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان ان کی حقیقی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے تو وہ انسانی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، خاص کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کئی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھے ہیں۔ فرشتے کو ان کی حقیقی شکل میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ وحی لے کر نازل ہوئے تو زمین سے آسمان تک ان کا خط تھا اور ان کے 600 پر تھے اور پروں میں سے ہیرے موتی جھڑ رہے تھے۔ اور دوسری بار جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا میں جب میں معراج کے لیے گیا تھا اس وقت حقیقی شکل میں دیکھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب میں معراج گیا مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے 8 فرشتوں نے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں فرشتے کو دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا۔ سبحان اللہ، انسان ان کے حقیقی شکل کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آسمان میں ایک بیت المعمور ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے دنیا میں، اسی طرح بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کا نمبر کبھی نہیں آئے گا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت جہنمی میدان محشر میں کھینچ کر لائے جائیں گے۔ اس کے 70 حصے ہوں گے، ہر حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔